میں سخت چہرے والا تجھے نظر آئے اس سے پرہیز کر. سمجھ آگے کہ نہیں؟ اور دوسرا، بیوقوف دوست کی صحبت اور ہم نشینی سے پرہیز کر. بزرگ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. تو بیوقوف دوست کی صحبت اور اس کی ہم نشینی سے پرہیز رکھ. بیوقوف لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو دین سے دور ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ جن کو دین اچھا نہیں لگتا وہ بیوقوف ہی ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ خود کو دشمن کے قرب سے دور رکھ اور بیوقوف دوست کو اپنے سے دور رکھ. میری بات سمجھ نہیں آئی؟ خود کو دشمن کے قرب سے دور رکھ، بیوقوف دوست کو اپنے سے دور رکھ. بات ایک ہی ہے، ادھر سے پکڑیں وہی کان جو ادھر سے پکڑیں تو، لیکن فرق ہے اس میں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ سخت مزاج لوگوں سے گفتگو کم کر، کیونکہ اگر تو گفتگو کرے گا تو وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں گے، پھر بھی تیری ضلالت ہے، حقیر سمجھا جائے گا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اچھی عادت جو ہے وہ اپنا، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ انصاف اختیار کر. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور آپ نے پانچویں بات یہ کی ہے کہ حقیر اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے گفتگو کر. تیرا یہ خوش اخلاقی سے گفتگو کرنا ریشمی کپڑا پہنانے سے بہتر ہے. تو ریشمی کپڑا پہنا لینا تو خوش اخلاقی سے گفتگو نہ کر تو ریشمی کپڑا بھی ان کو اچھا نہیں لگے گا. تیرا خوش اخلاقی سے گفتگو کرنا یہ ریشمی کپڑے سے بھی افضل ہے کہ تو اس سے جناب جی خوش اخلاقی سے بات کر، گفتگو کر. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور آگے آپ فرماتے ہیں پانچویں چیز، آپ فرماتے ہیں کہ غصے کو پی جانا سردار لوگوں کا کام ہوتا ہے. غصے کو پی جانا سرداروں کا کام ہے، اور طاقتور لوگوں کا کام ہے غصے کو پی جانا. غصہ نہ پی سکنا یہ تو بیوقوف آدمی کے کام ہے. وہ ایک بات ہے نا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کھڑے تھے مسجد کے قریب تو ایک پہلوان آیا بڑا جناب جی موٹا تازہ تے نسد ہویا تے گالم گلوچ دے رہی سی بڑیا سخت قسم دیا. میں وڑ چھڈاں گا تے میں اس طرح کر چھڈاں گا تے میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر چھڈاں گا تے میں اس طرح دے ہوئے تیری ایسی تیسی تو بڑی چیز بن گئی. گالاں بڑیاں دے رہی سی تو منہ دے جو جھگ نکل رہی سی. شیخ سعدی نے لوگاں تو پوچھا ہے اوے یہ کون ہے کینوں گالیاں دے رہی ہے؟ کوئی بندے نال کھڑے سن، انہاں کے سرکار اے تو اس علاقے دا بہت بڑا پہلوان ہے، ایدے دے مقابلے دا کوئی کون ہے، ایڈا بڑا پہلوان ہے. تے اے جناب جی فلانے بندے نے گالاں دیتے ہونے تو ادھر نسل جا رہی ہے. شیخ سعدی نے فرمایا تھو ہے ایدے تے، تھو ہے ایدی پہلوانی تے بھی. پہلوان ہے جڑا اپنے غصے تے قابو نہیں پا سکتے، پہلوان ہے. پہلوان تو وہ جڑا اپنے غصے تے قابو پا جاوے. گل نہیں سمجھ آئی؟ وہ پہلوان نہیں جڑا دوسرے نو کہ میں تو تیرے جناب جی بوٹی بوٹی کر چڑھاں گا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو غصے کو پی جانا پہلوان آدمی کا کام ہے اور سردار آدمی کا کام ہے، عقل مندوں کا کام ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ بے حیا اور بے شرم شخص، بے حیا خواجہ
فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ بے حیا اور بے شرم شخص ہمیشہ خراب نسل سے ہوتا ہے۔ سمجھ آگئی کہ نہیں آئی؟ اگر تو ملامت تو محفوظ رہنا چاہنا ہے، اگر تو ملامت تو محفوظ رہنا چاہنا ہے تو پھر اس طرح کر، ہمیشہ عقل مندوں کی نشینی اختیار کر، ہمیشہ عقل مندوں کی ہم نشینی اختیار کر، اگر تو عقل محفوظ رہنا چاہنا ہے۔